الرحمن الرحیم۔ التقاء ساکنین علی غیر حدہ کی تعریف اور اس کی صورتوں کے ساتھ حاضر ہیں۔ التقاء ساکنین علی حدہ کی ایک صورت کے علاوہ باقی تمام التقاء ساکنین علی غیر حدہ کی ہیں، یعنی التقاء ساکنین کی وہ صورتیں کہ جن میں التقاء ساکنین علی حدہ کی تین شرطوں میں سے کوئی ایک یا دو شرطیں یا تینوں شرطیں نہ پائی جائیں تو وہ التقاء ساکنین علی غیر حدہ ہوگا۔ یعنی التقاء ساکنین علی غیر حدہ کی تعریف یہ ہوئی کہ جس میں التقاء ساکنین علی حدہ کی شرطیں نہ پائی جائیں، ایسے دو ساکن التقاء ساکنین علی غیر حدہ کی صورت میں شامل ہوں گے۔ تو التقاء ساکنین کی علی غیر حدہ کی کل 7 صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، التقاء ساکنین علی حدہ کی صرف پہلی شرط نہ پائی جائے، صرف پہلی شرط مفقود ہو، یعنی پہلا ساکن مدہ یا یائے تصغیر نہ ہو، باقی دونوں شرطیں موجود ہوں تو یہ التقاء ساکنین علی غیر حدہ ہوگا۔ جیسے یختصمون کی تا پر قانون لگا کر سواد کیا، اس کی یعنی سواد کی حرکت کو بھی گرا دیا تو یکس سیمون ہو گیا۔ پھر سواد کا سواد میں ادغام کر دیا تو یکس سیمون ہو گیا۔ یہاں التقاء ساکنین علی حدہ کی دوسری اور تیسری شرط تو موجود ہے، یعنی دوسرا ساکن مدغم ہے اور کلمہ بھی ایک ہے، لیکن پہلی شرط نہیں پائی گئی، یعنی پہلا ساکن مدہ یا یائے تصغیر نہیں ہے۔ لہذا یہ التقاء ساکنین علی غیر حدہ کی صورت ہے، یعنی یہ جو دو ساکن جمع ہوئے یہ التقاء ساکنین علی غیر حدہ کی صورت میں ہیں۔ یعنی یکسمون میں خواء اور سواد دو ساکن جمع ہیں اور التقاء ساکنین کی دوسری قسم یعنی التقاء ساکنین علی غیر حدہ کی صورت بنا رہے ہیں۔ دوسری صورت التقاء ساکنین علی غیر حدہ کی کہ التقاء ساکنین علی حدہ کی صرف دوسری شرط نہ پائی جائے، جیسے قولنا جو اصل میں قولنا تھا، قانون لگا تو قالنا ہو گیا۔ یہاں پہلی شرط موجود ہے، یعنی پہلا ساکن مدہ ہے اور تیسری شرط بھی موجود ہے کہ کلمہ ایک ہے، یعنی التقاء ساکنین علی حدہ کی پہلی اور تیسری شرط تو موجود ہے لیکن دوسری شرط موجود نہیں ہے، یعنی دوسرا ساکن جو کہ لام ہے وہ مدغم نہیں، اس میں ادغام نہیں کیا گیا۔ التقاء ساکنین علی حدہ کی تیسری شرط نہ پائی جائے، یعنی کلمہ ایک نہ ہو، یعنی دو ساکن جمع ہوں ان دو ساکنوں میں التقاء ساکنین علی حدہ کی دوسری شرط یعنی تیسری شرط یعنی کلمہ کا ایک ہونا نہ پایا جائے، جیسے اضربون، اس میں اضربو امر کا صیغہ ہے اور اس میں واو مدہ ہے اور نون ثقیلہ ہے جو کہ اس کے آخر میں لگائی گئی ہے، تو یہاں دو ساکن جمع ہوئے، واو مدہ ہے اور نون ثقیلہ، اس میں دو نونیں ہیں، پہلی نون ساکن ہے تو پہلی اور دوسری شرط تو پائی جا رہی ہے کہ پہلا ساکن مدہ، دوسرا جو ساکن ہے وہ مدغم ہے، لیکن کلمہ ایک نہیں ہے، اضربو الگ کلمہ ہے اور نون ثقیلہ الگ کلمہ ہے، تو یہ التقاء ساکنین علی غیر حدہ کی تیسری صورت ہے۔ التقاء ساکنین علی حدہ کی پہلی دو شرطیں موجود نہ ہوں تو بھی التقاء ساکنین علی غیر حدہ کی صورت ہوگی، یعنی ساکن اول مدہ یا یائے تصغیر نہ ہو اور ساکن ثانی مدغم نہ ہو،
لیکن کلمہ ایک ہو یعنی تیسری شرط پائی جائے۔ جیسے تمدو سے فعل امر بنائیں تو شروع سے تا گرائیں گے جو کہ مضارع کی علامت ہے، اور آخری حرف کو ساکن کر دیں گے کیونکہ فعل امر بناتے ہوئے آخری حرف کو ساکن کرنا ہوتا ہے، تو باقی مدد رہ جائے گا، تو مدد ہو جائے گا۔ یہاں دو ساکن جمع ہیں، کلمہ ایک ہے لیکن پہلا ساکن مدہ بھی نہیں، اور دوسرا جو ساکن ہے وہ مدغم بھی نہیں ہے۔ تیسری شرط پائی جا رہی ہے کہ کلمہ ایک ہے، تو یہ بھی التقاء ساکنین علی غیر حدہ کی صورت میں شامل ہے۔ اس کی پانچویں صورت دوسری اور تیسری شرط نہ پائی جائے، یعنی التقاء ساکنین علی حدہ کی دوسری اور تیسری شرط نہ پائی جائے، یعنی پہلا ساکن مدہ تو ہو لیکن دوسرا ساکن مدغم نہ ہو اور کلمہ بھی ایک نہ ہو۔ جیسے اضرب القوم، اس میں واو اور لام تعریف دو ساکن جمع ہوئے، پہلا ساکن مدہ تو ہے لیکن لام یہ مدغم بھی نہیں اور کلمہ بھی ایک نہیں۔ اضربو الگ کلمہ ہے اور القوم الگ کلمہ ہے، تو اضرب القوم میں واو مدہ ہے لیکن دوسرا ساکن لام مدغم نہیں ہے اور کلمہ بھی ایک نہیں ہے، تو یہ پانچویں صورت ہے التقاء ساکنین علی غیر حدہ کی۔ چھٹی صورت ہے التقاء ساکنین علی غیر حدہ کی چھٹی صورت یہ ہے کہ التقاء ساکنین علی حدہ کی پہلی اور تیسری شرط نہ پائی جائے، یعنی پہلا ساکن مدہ یا یائے تصغیر نہ ہو اور دوسرا ساکن تو مدغم ہو اور کلمہ ایک نہ ہو، یعنی پہلی اور تیسری شرط نہ پائی جائے، دوسری شرط یعنی مدغم ہونا پایا جائے۔ جیسے لیدعونا بنے گا اس سے، تو یہاں پہ پہلا ساکن واو ہے، یہ مدہ نہیں ہے، اور دوسرا ساکن نون ثقیلہ میں سے ایک نون ہے، نون ثقیلہ کی پہلی نون ہے، تو التقاء ساکنین ہوا، پہلا مدہ نہیں ہے اور تیسری شرط کے کلمہ ایک نہیں ہے۔ تو لیدعونا میں پہلا ساکن مدہ نہیں ہے، دوسرا ساکن مدغم ہے اور کلمہ بھی ایک نہیں، یعنی کلمہ ایک نہیں ہے، تو یہ التقاء ساکنین علی غیر حدہ میں شامل ہوگا اور اس کی چھٹی صورت ہے۔ ساتویں اور آخری صورت یہ ہے کہ التقاء ساکنین علی غیر حدہ کی تینوں شرطیں، التقاء ساکنین علی حدہ کی تینوں شرطیں نہ پائی جائیں، التقاء ساکنین علی حدہ کی تینوں شرطیں نہ پائی جائیں، تو تب وہ دونوں ساکن التقاء ساکنین علی غیر حدہ میں شامل ہوں گے، یعنی نہ پہلا ساکن مدہ یا یائے تصغیر ہو، نہ دوسرا ساکن مدغم ہو اور نہ کلمہ ایک ہو۔ تو اس صورت میں بھی جو التقاء ساکنین ہوں گے وہ التقاء ساکنین علی غیر حدہ کی صورت میں شامل ہوں گے۔ جیسے کل الحق، کل امر کا صیغہ ہے، اس کا آخر ساکن ہے، اور الحق یہ حمزہ وصلی درمیان سے گر گیا، تو الحق کی جو لام ہے یہ بھی ساکن ہے۔ تو دو لامیں جمع ہوئی، پہلی لام بھی ساکن دوسری بھی ساکن، اب پہلی مدہ نہیں ہے، پہلا حرف مدہ نہیں ہے، دوسرا حرف مدغم نہیں ہے اور کلمہ بھی ایک نہیں، تو کل الحق میں دو لامیں ساکن ہیں، پہلی مدغم نہیں، دوسری پہلی جو ہے وہ مدہ نہیں، پہلا ساکن جو ہے وہ مدہ نہیں، پہلا ساکن پہلی مدہ نہیں اور دوسری مدغم نہیں اور کلمہ بھی ایک نہیں، تو یہ التقاء ساکنین علی غیر حدہ کی ساتویں اور آخری صورت ہے۔